اللہ اپنے نبیوں سے بذریعہ وہی باتیں کرتا رہتا ہے، اور کبھی کبھی ڈائریکٹ باتیں کر لیتا ہے، درمیان میں جبرائیل امین کو بھی نہیں آنے دیتا۔ کبھی بات کا پس منظر کوہ طور پہ بلا کے کر لیا جاتا ہے، اور کبھی آسمانوں سے اوپر بہت ساری بلندیاں دے کے خاص باتیں کر لی جاتی ہیں۔ اللہ جو باتیں اپنے بندوں تک پہنچانا چاہتے ہیں وہ اللہ اپنے نبیوں کے ذریعے پہنچاتے ہیں، کیونکہ نبی ایک نمونہ بن کے آتا ہے، ہدایت کا مینار بن کے آتا ہے۔ تو یہاں پہ تسلی دی جا رہی ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم یہ سوال کرتے ہیں بار بار، اگر یہ سچے نبی ہیں تو ان پہ اکٹھی کتاب کیوں نہیں آئی؟ جس طرح تورات انجیل میں نے اکٹھی دی تھی۔ آپ ان کو فرمائیں کہ وہی رب ان پیغمبروں پہ بھی وہی نازل کرنے والا ہے، اور اسی ہی نے میرے سینے پہ بھی قرآن نازل کیا ہے۔ ابتدائے سبق میں ہم پڑھ چکے ہیں کہ یہ جو تھوڑا تھوڑا قرآن کا نزول ہے، اللہ یہ چاہتے تھے کہ میں اپنے نبی کے دل کو تسلی دیتا رہوں۔ جیسے جیسے کوئی پریشانی، سوال، اشکال آتا، ساتھ ہی قرآن نازل ہو جاتا۔ اور اکٹھی کتاب دینے میں اور تھوڑی تھوڑی دینے میں محبت کا بھی فرق ہے۔ فرمایا وہ بھی میرے اچھے نبی ہیں، اعلیٰ نبی ہیں، لیکن ان کو ایک بار ہی کتاب دے کے فرمایا اب جا کے اس سے واعظ و نصیحت کرو۔ آپ کے صحابہ کو جس موقع پہ جہاں ضرورت پڑتی تھی اشکالات و سوالات اور جوابات کی، تو وہیں اسی موقع پہ میں اللہ قرآن نازل کر دیتا۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ایک دن ہم نے آقا سے سوال کیا کہ یہ اللہ کے کتنے نبی تشریف لائے؟ تو آپ نے فرمایا 1,24,000۔ یہ کم و بیش انبیاء کی تعداد ہے، اور ان میں جو رسولوں کی تعداد ہے اس میں 2 قول ہیں۔ ایک بزرگ کہتے ہیں کہ وہاں پہ 315 کی تعداد ہے، اور تفسیر قرطبی والے بزرگ کہتے ہیں کہ 313 کی تعداد یہ رسولوں کی ہے۔ نبی اور رسول میں کیا فرق ہے؟ جاگ رہے ہو؟ نبی اور رسول میں کیا فرق ہوتا ہے؟ جو رسول ہوتا ہے یہ نئی شریعت لے کے آتا ہے، اس کو اللہ کتاب دیتے ہیں، صحیفہ دیتے ہیں، نئی شریعت دیتے ہیں، وہ لے کے آتا ہے۔ اور جو نبی ہوتا ہے وہ اسی کے ساتھ معاون بن کے پھر اسی کتاب میں سے آگے پیغامات پہنچاتے رہتے ہیں۔ انشاءاللہ سورۃ الفرقان میں پڑھیں گے 19ویں پارے میں۔ آپ کے ذہن مبارک میں جاتا تھا کہ کوئی اور میرے ساتھ معاون ہوتا، جس طرح پہلے نبیوں رسولوں کے ساتھ علاقوں میں نبی آتے۔ مثلا ایک رسول شہر میں آیا ہے مین میں، اور جو گرد و نواح کی بستیاں ہوتی وہاں اللہ نبی بھیج کے وہی مسئلہ آگے بیان کروا دیتے۔ تو آپ کے ذہن میں آتا شاید ہو سکتا ہے کوئی اور نبی بھی چھوٹے چھوٹے علاقوں میں بھیجے جائیں، تو اللہ نے فرمایا نہیں، وخاتم النبیین، ایک تو ہم نے آپ پہ نبوت کا دروازہ بند کر دیا ہے، دوسرا میں یہ چاہتا ہوں کہ وہ ساری محنت کا ثواب میں اللہ آپ کو عطا کروں۔ اب نبی کوئی نہیں آنا، اب میں نے آپ کے وزراء بنائے ہیں، جس طرح فرمایا الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ ہم نے ایک تو شرح صدر کیا بغیر آپ کے مانگے، دوسرا جو اضافی بوجھ تھا اور آپ نے وزیر مانگے نہیں جس طرح حضرت کلیم نے مانگا تھا، بغیر مانگے کہ ہم نے آپ کو وزراء عطا کیے ہیں، ابو بکر، عمر، عثمان و علی، اور 1,00,000 سے زیادہ یہ عظیم جماعت ہے۔ یہ آپ کے صحابہ، آپ کے شاگرد اور آپ کی امت میں سے جو صحیح آپ کی مسند پہ بیٹھ کے کام کرنے والے ہوں گے وہ قرآن و سنت کی خدمات سر انجام دیتے رہیں گے، ان کو بھی ثواب عطا کروں گا، اور قیامت تک وہ ثواب کا سلسلہ جناب کبھی جاری و ساری رہ جائے گا، تاکہ جو اچھا پودا پہلے لگاتا ہے، اچھا کام کرتا ہے،
جب تک لوگ اچھا کرتے ہیں تو اس کو ثواب ملتا رہتا ہے۔ تو اللہ یہ بھی چاہتے تھے کہ وہ جو ثواب کا سلسلہ وہ جاری و ساری رہنا چاہیے۔ تو یہ تھوڑا سا پڑھتے ہیں جی۔ اب اس کے ضمن میں ایک مسئلہ آئے گا کہ ہم نے کچھ رسولوں کے احوال واقعات آپ کو بتائے ہیں اور کچھ کے ہم نے تفصیلاً نہیں بتائے، اجمالاً کہہ دیا کہ یہ میرے نبی ہیں، کیونکہ ان کی تفصیلیں بھی جاننے والا کون ہے؟ چلیں جی، وہ سمجھ ٹھیک نہیں ہوگی، تھینک چوپ بیٹھے ہوئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ، بے شک ہم نے وہی بھیجی جناب کی طرف، کما اوحینا الی نوح، بیٹا ہائی سب کو ساتھ بٹھائے نا، جس طرح وہی بھیجی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف۔ یہ سب سے پہلے جو رسول دنیا میں آئے ہیں مبلغ بن کر، وہ کون سے ہیں؟ حضرت سیدنا نوح علیہ السلام۔ علماء مفسرین اکرام فرماتے ہیں، خاص طور پہ تفسیر مزری والے بزرگ، کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ابتدا سے ذکر کیا تو یہ خود ان کا وجود بہت بڑا معجزہ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا جو ذاتی وجود اللہ نے بنایا تھا یہ خود ایک بہت بڑا معجزہ تھا۔ 950 سال اللہ کی توحید سنائی اور دن رات تکلیفوں کا سامنا کیا۔ 950 سالوں میں نہ ایک بال سفید ہوا، نہ ایک دانت مبارک سے وہی اسی طرح قائم دائم، جوانی محفوظ۔ تو سمجھ یہ آتی ہے اگر بندہ یہ چاہتا ہے کہ میری صحت ٹھیک رہے تو وہ توحید پہ اپنی جوانی کو لگائے۔ وہ کہاں لگائے؟ وہ شرک و غلاظت پہ نہ لگائے، ورنہ وہ جلدی ہی اپنا معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جتنا وہ اللہ کے دین کے لیے اپنے آپ کو وقف کرے گا اور دن رات میں تھوڑا سا ٹائم نکال کے توحید کی ترانے سناتا رہے گا تو جو اندر تھوڑی موڑی بیماریاں ہوتی ہیں یہ توحید کی برکت سے اللہ ختم فرما دیتا ہے۔ فرمایا اوحینا الی نوح، اور وہی بھیجی ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی طرف، والنبیین من بعدی، اور ان نبیوں کی طرف جو حضرت نوح علیہ السلام کے بعد تشریف لائے۔ تفصیلات آتی رہیں گی۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، اور وہی بھیجی ہم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف، وَإِسْمَاعِيلَ، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ یہ کن کے بیٹے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹوں نے بڑی شہرت حاصل کی ہے۔ وَإِسْحَاقَ، اور وہی کی ہم نے حضرت اسحاق علیہ السلام۔ یہ دونوں مسئلے پڑھ چکے ہیں۔ جو حضرت اسحاق علیہ السلام کے خاندان میں سے 4500 نبی تشریف لائے ہیں ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے ایک ہی آئے ہیں۔ کون؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن آئے ایک ہیں، وہ سب پہ چھا گئے ہیں۔ اللہ نے ان کو بڑی عزتوں سے نوازا ہے۔ فرمایا ہم نے اسماعیل علیہ السلام کی طرف بھی وہی بھیجی، اسحاق علیہ السلام کی طرف، ویعقوب، اور ہم نے حضرت یعقوب علیہ السلام کی طرف بھی وہی بھیجی۔ تو یوں یہ شجرہ بنے گا، یعقوب بن اسحاق بن ابراہیم۔ والاسباط، اور جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے ہم نے نبی بنائے ان پہ بھی وحی کرنے والا کون ہے؟ یہ مرزا گاما کہتا تھا میرے اوپر ٹیچی میچی فرشتہ آتا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ظالم تجھ پہ شیطان ہی آ سکتا ہے، تیرے اوپر فرشتے کیا آنا ہے۔ وعیسیٰ وایوب ویونس وہارون۔ آج کل پھر یہ بڑے متحرک ہوئے ہیں مرزائی لوگ، خاص طور پہ یہ شیطان، یہ اس طرح کی ان کی جو کمپنیاں ہیں ان سے بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ یہ بڑے میٹھے شیطان ہیں، ظاہراً کہیں گے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کہ ہم مانتے ہیں آقا رسول ہیں، لیکن مرزا بھی کچھ نہ کچھ تو ہے، ان کا نیب بن کے آیا ہے۔ ان کے کفر، اصل یہ کافر نہیں ہے، یہ مرتد ہے۔ اسلام کا نعرہ لگا کے پھر جو کفر کرتا ہے وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مرتد۔ اور مرتد کو 3 دنوں کی اجازت ہوتی ہے، اپنے اشکالات حل کرے، ورنہ اسے کیا کر دیا جائے؟ قتل کر دیا جائے۔ اور اگر شرعی فیصلہ یہ ہو گیا جس دن، تو معاملہ سارا ٹھیک ہو جائے گا۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ ڈرامے رچاتے ہیں۔ تو ہم جو ہے سرکاری طور پہ مسلمان نہیں ہیں نا، ہمیں آپ کی حکومت نے کہا یہ کافر ہیں، ہم آپ حکومتی طور پہ مسلمان ہیں، ہم ویسے مسلمان ہیں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔
آگے وہ احمدی لکھواتے ہیں. کیا لکھواتے ہیں؟ احمدی. ان کے میڈیکل سٹوروں پہ بھی لکھا ہوگا احمدی، پمپوں پہ بھی اشارے کنایوں میں، تو وہ نسبت کرتے ہیں. اور جو پوچھے یہ کیا ہے، یہ جی وہی احمد ہیں جن کا ذکر عیسیٰ نے کیا تھا، حالانکہ مراد ان کا احمد جو تھا مرزا غلام احمد قادیانی. یہ بہت بڑا دجال تھا، اور اس نے، یہ اصل میں انگریز کی پیداوار صاحب ہے. اس نے چند بندوں کو خریدا، جس میں سے مرزا غلام احمد قادیانی، اور اس میں سے اعلیٰ حضرت احمد رضا خان صاحب، اور اس میں سے آغا خانی. یہ تو شیعت کا گروہ ہے. اسماعیلی، آغا خانی، یہ بھی گروہ پہلے تشیعوں کا، شاید مرزیوں میں بھی ہو. تو بہرحال یہ ان میں سب اصل انگریز نے ایک بہت بڑی پلاننگ بنائی، تو ان سب کو چنا کہ جو اب آپ سوچیں گے کہ یہ اتنے بڑے سمجھدار لوگ اس نے کیوں خریدے. ہمیشہ جو ڈوبتا ہے وہ کون ڈوبتا ہے؟ جو پہلے تیراکی کرتا ہو. جڑا ڈرتا ہے اس دریا دے نیڑے نہیں بہنا، وہ سویرے نہ ہوئے تو میں مدینے بہنا تو بہنا ادھر ہوتی. اللہ، مسئلہ یہ ہے اب جو بندہ ڈرتا ہے نہر سے، اس نے کہاں جانا ہے نہر کے قریب. یہ دیکھا نا کہ یہ ذہنی طور پہ ایکٹیو لوگ ہیں اور یہ کام کر سکتے ہیں، پھر ڈالر والے ملے اور کہا جی آپ ہمارا کام کریں، آپ کو خرچہ ملے گا. یہی پلاننگ ہوتی ہے مرزائیت کی بھی اور رافضیت کی بھی. جو بندہ اچھا دیکھتے ہیں صاحب صلاحیت ہے، اس کے پیچھے بندے لگائیں گے. اور تین بڑے ہوتے ہیں لالچ، آپ ذہن میں رکھیں. پیسہ سب سے بنیادی بات، پیسہ دیں گے آپ کو جی جتنا آپ کہیں گے، ایک. دوسرا نمبر ہے جی آپ کو علاقے کا بڑا بنا دیں گے، آپ کو امیر بنائیں گے، صدر بنائیں گے، یہ کریں گے وہ. دو. تیسرا آپ جہاں کہیں گے آپ کی من پسند کی شادی ہو جائے گی. یہ تین چیزیں ہر دور میں مشرک و کافروں کا ہتھیار رہا ہے. کیا رسول انور سے نہیں کہا تھا مکے والوں نے صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ چاہتے ہیں یہ لڑائی جھگڑا ختم کریں، پورے مکے کا آپ کو بنا دیتے ہیں بڑا، پورے جتنی جہاں تک ہماری حکومت عرب کنٹری ہے آپ کو بڑا بناتے ہیں، لیکن خدا را یہ لڑائی ختم. نمبر دو، جتنا پیسہ آپ کو چاہیے، ہم سارے تاجر پیسہ جمع کرتے ہیں، جتنا آپ کا دل کرے آپ لے لیں. مکے میں سے جہاں آپ کا جی چاہے شادی کرنے کو ہم کرانے کو تیار ہے. میرے نبی نے فرمایا دسو تسی ایتھوں دیاں گلاں کردے ہو، اس میں نہ کیا میں تے اتلیاں تلویاں بادشاہیاں دے دیتیاں. مار صلی اللہ کہ اللہ رحمت للعالمین، عالمین یہ تمام جہانوں پہ اطلاق ہے. اور کچھ علماء نے کہا 40,000 عالم جہان ہے، تو سب پہ اللہ نے میرے نبی کو حکمرانی دی ہے، عزت دی ہے، بلندی دی ہے. تم چھوٹی سی جگہ پہ کہتے ہو کہ یہاں کا سردار، یہاں سے خاموش ہو گئے. پیسہ ویسا چاہیے تو بات کرو یار، سلح ہونی چاہیے. تو اللہ نے کہا میرے محبوب یہ پیسے کی بات کرتے ہیں، پیسہ آج اس کے ہاتھ میں ہے، کل اس کے ہاتھ میں ہے، یہ فنا ہونے والی چیز ہے. ہم نے قرآن دیا ہے، یہ غیر فانی خزانہ ہے. ان کو کہو مجھے اس خزانے کی ضرورت نہیں، مجھے اللہ نے خاص خزانہ قرآن والا عطا کر دیا. اب شادیوں کی رہ گئی بات، تو اللہ نے مجھے خدیجہ، عائشہ جیسی پاک دامن بیویاں دے دی ہیں، جن کے بستر پہ میں جاتا ہوں تو اللہ قرآن نازل کر دیتا ہے. تو مجھے تمہارے ان لالچوں کی، یہ ہے طریقہ واردات ان لوگوں کا، مرزائیت کا بھی اور رافضیت کی بھی، اور دیگر جو اس طرح کے فرقے ہیں وہ سب یہ چالیں دیتے ہیں، کبھی کاروبار کا، کبھی لگائی کا، کبھی تولائی رضائی کا. بہرحال یہ ان کے اپنے اپنے طریقے واردات ہیں. مومن کو چاہیے کہ وہ سنبھل کے قدم رکھے اور کہے جی آقا کی عزت کے مقابلے میں دنیا جہان کے کوئی خزانے لائے ہم پاؤں کی ٹھوکر سے اڑا سکتے ہیں، نہ اللہ کی توحید کو چھوڑ سکتے ہیں، نہ آمنہ کے لال کی رسالت کو چھوڑ سکتے ہیں. بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ چلیں جی، اللہ اکبر. فرمایا وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے نبی آئے ہم اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وَعِیسَىٰ، اور ہم حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، جو وہی آئی وہ برحق. وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ، اور ہم حضرت ایوب علیہ السلام پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. وَيُونُسَ، اور حضرت یونس علیہ السلام. وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ، اور ہم حضرت ہارون علیہ السلام پر بھی، اور وسلیمان، اور سلیمان علیہ السلام. وَآتَيْنَا داود زبورا، اور عطا کی ہم نے حضرت داود علیہ السلام کو زبور جیسی کتاب. یہ زبور جو تھی نا، اس کے اندر
کلمات تھے ایسے دعائیا اور تسبیحات ورود زیادہ ذکر اذکار تھا، اس میں زیادہ تر یہ مسئلے بیان تھے اور ذکر اذکار پہ مشتمل تھی۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب زبور کی تلاوت کرتے عوام کے سامنے مسئلہ بیان، چلو ایک تائید دیکھ لیں آپ، چلو تھوڑا سا آپ کا ذہن بھی فریش ہو جائے۔ یہ سورت نکالیں ذرا، 22واں پارہ نکالیں نا، سورت سبا ہے جی، 22واں پارہ ہے، آیت کریمہ کا نمبر 10 ہے جی، 387، 387 کول بیٹھے ہیں، غلطی کرے سے تو کم نیڑے نیڑے ہی۔ چلیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، مل گئے جی۔ ذرا دیکھیں داؤد علیہ السلام کی عظمت۔ تو داؤد علیہ السلام کو اللہ نے کون سی کتاب دی تھی؟ زبور۔ زبور جب پڑھتے کمال کی آواز تھی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ عطا کی ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کو اپنی طرف سے بہت بڑی بزرگی۔ یا جبال، جب حضرت واضح و نصیحت کر کے چلے جاتے نا تھوڑا سا ریسٹ کے لیے، لوگ کہتے ہیں کہ ہم تھوڑا سا آرام کرنا چاہتے ہیں، داؤد علیہ السلام پہاڑوں کے درمیان بیٹھ کے وہاں اللہ کی کتاب کو پڑھا کرتے تھے۔ تو وہاں کا ذکر ہے جب حضرت داؤد علیہ السلام وہاں پہ میری کتاب پڑھتے، یا جبال، پہاڑوں سے ہم کہتے اوبی والطیر، خوش الہانی سے پڑھو اس کے ساتھ ساتھ جس طرح داؤد علیہ السلام میرا ذکر کر رہا ہے پہاڑ بھی تسبیحات شروع کر دیتے۔ والطیر، اور اڑنے والے پرندے بھی حضرت کے چاروں سے مدد جمع ہو کے وہ بھی اللہ کے توحید کے ترانے شروع کر دیتے۔ وَأَلَنَّا لَهُ الْحَدِيدَ، اور نرم کر دیا ہم نے اس کے ہاتھوں میں لوہا، جس طرح چاہتے زرہ بناتے، چارپائی بناتے، ہاتھ رکھتے، کوئی ویلڈنگ ولڈنگ کا رول ہے کوئی نہیں ملک صاحب، بس ان اشاروں سے کرتے، کڑیاں بنتی، زرہ بنتی، چارپائیاں بنتی۔ تو یہ اللہ کے نبی کا معجزہ تھا۔ ہاتھ داؤد علیہ السلام کا ہوتا تھا، لوہے کو موم کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ تو حضرت ایک صحابی ہیں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آقا فرماتے تھے یہ جو اشعری قبیلہ ہے یہ بڑے خوش اعلان ہے۔ ایک دن ابو موسیٰ رات میں تلاوت کر رہے تھے، آقا نے چھپ کے قرآن سنا، تو بعد میں فرمایا ابو موسیٰ تجھے تو لحن داؤدی ملا ہوا ہے۔ تو صحابہ نے جب بتایا نا کہ آقا اس طرح تیری تعریف کر رہے تھے، ابو موسیٰ کو تو بھائی لحن داؤدی ساؤنڈ ادھر سے ملا ہوا ہے۔ ابو موسیٰ کہہ رہے تھے میں تو ویسے نارمل تلاوت کر رہا تھا، اگر مجھے یہ پتہ ہوتا کہ آقا سن رہے ہیں میں ان پڑھتا جو بہت، پھر اکثر ایسا ہوتا آپ پھر یا ابی بن کعب کو بلاتے یا پھر ابو موسیٰ کو کہتے تھوڑی سی تلاوت تو سناؤ۔ اس سے سمجھ آتی ہے دل کی جو روحانی غذا ہے وہ اللہ کا قرآن ہے۔ حضرت عمر کو جب ملتے نا ابو موسیٰ راستے میں تو فوراً روک لیتے، کہتے ٹھہر ٹھہر یار باقی کام ہوندے رہن گے، تھوڑا سا ہمیں قرآن سنا دے یار۔ بس وہ جہاں موقع ملتا وہیں وہ تھوڑا سا سناتے، کہتے بس اب چارجنگ ہو گئی، اب آپ جائیں اپنا کام کریں اور ہم اپنا کریں۔ اللہ کرے ہماری بھی روحانی خوراک قرآن ہی بن جائے۔ ایسے دیکھو حضرت عثمان 40 دن گرفتار رہے ہیں، پانی بند، کھانا بند۔ لوگوں نے پوچھا کیسا گزارا ہے؟ حضرت فرمانے لگے جب بھوک پیاس ستاتی تھی میں اللہ کا قرآن پڑھتا تھا، اللہ بھوک بھی ختم کر دیتا، پیاس بھی ختم کر دیتا۔ چلے فرمایا جی وَرُسُلًا قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِن قَبْلُ، کچھ رسول ایسے ہیں جو بیان کر چکے ہیں ہم ان کے احوال من قبل، اس سے پہلے، یعنی جو مکی صورتیں ہیں ان میں بیان ہو چکا ہے۔ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ، اور کچھ ایسے ہیں کہ ابھی تک ہم نے ان کے احوال آپ پہ بیان نہیں کیے۔ کیوں؟ ہر نبی کی مکمل ڈیٹیل کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ۔ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور کلام کیا اللہ نے موسیٰ علیہ السلام سے جیسے اس نے کلام کرنا تھا کوہ طور پہ بلا کر۔ رسولاً مبشرین، یہ ہے رسولوں کے آنے کا مقصد، رسول بھیجے ہم نے مبشرین، خوشخبریاں سنانے والے،
جو بھی ان کی بات کو مانتا تھا اللہ کے رسول ان کو جنت کی خوشخبری سنایا کرتے تھے وَمُنذِرِينَ اور ڈرانے والے جہنم کے عذاب سے بڑی ہمدردی کے ساتھ لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ تاکہ نہ رہے لوگوں کے پاس عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بعد الرسل اللہ کے سامنے کوئی حجت کوئی عذر نہ رہ جائے رسولوں کے آنے کے بعد۔ سوال رسول کیوں بھیجا کرتا ہے ایک بھی کافی ہے؟ جواب دیا کل معاشر میں کوئی یہ نہ کہے جی ہمیں کوئی توحید سنانے والا نہیں آیا تھا، ہمیں کسی نے کوئی بات نہیں سنائی، ہم رسول اس لیے بھیجتے ہیں تاکہ حجت پوری ہو جائے۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا اور میرا اللہ سب پر غالب ہے۔ ایک بھی کافی تھا، یہ مسلسل اتنے کیوں بھیجے؟ حکیمہ وہ بڑی حکمت والا ہے، حکمت سے کام لیتا ہے۔ وقفے وقفے کے بعد میرے مبلغ آتے رہیں اور میری توحید کا ترانہ سناتے رہیں۔ سبحان رب بھی چاہتا ہے کہ میری زمین تے سٹیج لگے تے اتے توحید دے نعرے وجن تے میں سارے نال خوش تے راضی بازی ہو جاؤں۔ ایک بار آکھو نا سبحان اللہ۔ اے جی سبحان اللہ ہے، اے جی سبحان اللہ یہ اصل تے یہی توحید دا نعرہ ہے نا، ثواب زیادہ تسی لے جاندے ہو۔ چلو جی فرمایا لیکن اللہ یشہد لیکن اللہ گواہی دیتا ہے بما انزل الیک جو کچھ اس نے اتارا ہے میرے محبوب آپ کی طرف، انزلہ بعلمہ اتارا ہے اسے اپنے علم کے ساتھ، یعنی جو قرآن میں نے جناب پہ نازل کی ہے یہ خاص ہمارے علم میں سے یعنی خزانے میں سے خزانہ ہے۔ والملائکۃ یشہدون اور میرے فرشتے بھی گواہی دے رہے ہیں۔ کیا گواہی؟ کہ وکفیٰ باللہ شہیدا اور کافی ہے اللہ بھی اس بات پر گواہ کہ آپ سچے رسول ہیں، آپ پہ آنے والی کتاب بھی ہدایت سے بھری ہوئی ہے۔ ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے انکار کیا توحید والی آیتوں کا، وَصَدُّوا عَن سَبِيلِ اللَّهِ اور روکا دوسروں کو بھی عن سبیل اللہ اللہ کے راستے سے، قرآن کے قریب نہ جانا، معاذ اللہ آمنہ کے لال کے قریب نہ جانا۔ قَدْ ضَلُّوا ضَلَالًا بَعِيدًا بے شک وہ جا پڑے بہت دور کی گمراہی کے اندر، جو قرآن کو بھی چھوڑ بیٹھا، جو نبیوں کے سلطان کو بھی چھوڑ بیٹھا، اسے ہدایت کہاں ملے گی؟ ان الذین کفروا بے شک جن لوگوں نے انکار کیا، وظلموا پھر انہوں نے ظلم کیا، شرک پہ اتر آئے، لم یکن اللہ لیغفر لہم ہرگز نہیں ہے کہ اللہ ایسے لوگوں کو معاف کرے، یعنی جو میری آیتوں کا انکار بھی کریں پھر ظلم شرک بھی کرتے رہیں پھر اسی حالت میں مر جائیں، کیسے اللہ انہیں معاف کرے؟ وَلَا لِيَهْدِيَهُمْ طَرِيقًا نہیں کہ ہدایت دے اللہ انہیں سیدھے راستے کی طرف۔ کیوں؟ ہدایت تو ملنی تھی قرآن سے، ادھر نہ وہ خود آتے ہیں نہ لوگوں کو آنے دیتے ہیں۔ اب ایسے بندے جو ظلم شرک کرتے کرتے مر گئے ان کو کہاں جگہ ملے گی؟ فرمایا الا طریق جہنم سوائے جہنم کے راستے کی ان کا کوئی بھی راستہ نہیں ہے، خالدین فیہا ابدا ہمیشہ رہیں گے۔ منکرین قرآن بھی منکرین آمنہ کے لال کے فرامین بھی وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا اور یہ کام اللہ کے لیے بڑا آسان ہے، اس کے لیے یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے۔ اب تمہیں اصل بات سنائے، یا ایھا الناس اے اولاد آدم، جاگ رہے ہو؟ اے اولاد آدم قد جاءکم الرسول
بے شک آ گیا تمہارے پاس میرا رسول بالحق من ربکم، حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بشارت ہے۔ او اولا، یہ نہیں کہا یا ایھا الذین آمنو، فرمایا نہیں، اگر یہ ہوتا تو مشرک و کافر کہتے جی ہمیں تو خطاب ہی نہیں کیا گیا۔ فرمایا یا ایھا الناس، او اولاد آدم، عربی ہو اجمی ہو، اپنا ہو بیگانہ ہو، سب سنو، قد جاءکم الرسول، بے شک آ گیا تمہارے پاس میرا عظیم الشان رسول، بالحق من ربکم، حق لے کر تمہارے رب کی طرف سے۔ اب ایمانداری سے بتاؤ آقا کون سی اکبری کتاب لایا ہے؟ یہ قرآن تو لے کے آیا ہے۔ فآمنوا، لہذا بہتر ہے، خیر لکم، بہتر ہے تمہارے لیے، اس قرآن پہ ایمان لے کے آؤ، اس اکبری کتاب کے ساتھ اپنے سینے کو مزین کرو۔ وَإِن تَكْفُرُوا، اگر تم انکار کرو گے پورے قرآن کا یا کچھ آیات بینات کا، میں اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں ہونا، تمہارا اپنا نقصان ہے۔ اللہ کون ہے؟ فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کی بادشاہی ہے، آسمانوں کے اوپر بھی اور زمین کے اوپر بھی۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے میرا اللہ سب کچھ جاننے والا۔ یعنی کون ایمان لایا؟ علیمن، سب کچھ جاننے والا۔ کون قرآن پہ ایمان لایا، کون نہ لایا، اچھی طرح جانتا ہے، پھر پکڑتا کیوں نہیں منکر کو۔ حکیمہ، حکمت سے کام لیتا ہے۔ پیڑ بڑھایا آخرت والا دن جو بنایا ہوا ہے، اگر یہی سب کچھ ہونا ہے تو پھر وہ دن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے چلے ذرا، تھک نہیں گئے؟ آج تو موسم اللہ نے بڑا خوبصورت بنا دیا، سبحان اللہ۔ روزے ٹھنڈے میٹھے ہیں، ایسی گاڑی چلتی رہے تو انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما۔ یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب، ذرا سننا توجہ سے، یہ تفسیر مدارک والے کہتے ہیں اے یہودیوں، اے نصارہ، توجہ سے سنو، لا تغلو فی دینکم، نہ مبالغہ کرو اپنے دین میں۔ کیسے؟ وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، اور نہ کہا کرو اللہ کی شان میں مگر وہی جو حق اور سچ ہے۔ یہ دین میں مبالغہ کیا ہے؟ آگے خود اس کی تفصیل آ رہی ہے۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ، حقیقت یہ ہے کہ حضرت مسیح یعنی عیسیٰ جو کہ بیٹے تھے بی بی مریم کے، رسول اللہ، وہ کس کے رسول تھے؟ اللہ کے۔ وَكَلِمَتُهُ، اور اس کو اللہ نے کلمہ کن سے پیدا فرمایا۔ اس آیت مبارکہ پہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے امتیوں، میرے ساتھ وہ معاملہ نہ کرنا جس طرح یہود و نصارہ نے اپنے نبیوں کے ساتھ کیا تھا، کہ نعوذ باللہ ان کی توہین کرنے لگو جس طرح یہودیوں نے کی نبیوں کی، یا عیسیٰ روح اللہ کی طرح مجھے اللہ کا بیٹا نہ بنا دینا یا اس کا حصہ نہ بنا دینا، مجھے ایسا بڑھانا بھی نہ گھٹانا بھی نہ، جو شان اللہ نے مجھے دی ہے وہی مانو گے تو اللہ تمہیں جنت عطا کرے گا۔ لیکن فرق ہے تھوڑا سا، عیسائیت کہتی تھی کہ اللہ اس کے اندر حلول کر گیا، ابھی آگے پڑھنے والے ہیں، وہ کہتے تھے اللہ حلول کر گیا ہے، عیسیٰ اللہ میں سے تیسرا ہے، نعوذ باللہ۔ آج جملوں کا فرق آ گیا ہے، آج بھی دوست جب اذان دینے لگے تو چیلنج کرتے ہیں نور من نور اللہ، وہ کہتا تھا اللہ داخل ہو گیا عیسیٰ روح اللہ کے اندر، اللہ نے اس پہ کفر کا فتویٰ لگایا ہے، قرآنی آیات آنے والی ہے۔ اور جو آج بھائی
کہہ رہا ہے، جہالت میں کہہ رہا ہے تو اسے اصلاح کرنی چاہیے، اگر سمجھ بوجھ کے کر رہا ہے تو پھر یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کیونکہ آقا فرماتے ہیں جو مجھے بڑھا دے، اللہ سے ملا دے، اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں، اور جو عزت مجھے اللہ نے دی ہے جو اس میں سے گھٹائے گا اس کا بھی اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے ساتھ جنت میں وہی جائے گا جو میری وہ شان مانے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا۔ اب ایک جملہ سماعت فرماؤ، یہ جو عیسیٰ علیہ السلام ہے ان کو کہا گیا وَكَلِمَتُهُ، اللہ نے انہیں کلمہ کن سے پیدا کیا۔ کس سے پیدا کیا؟ یار سوال ایک عجیب ہے، یہ جو چیزیں اللہ بناتا ہے ساری کائنات، یہ کس نے بنائی ہے؟ تو کیسے بنائی ہے؟ یہی تو کہتا ہے اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون۔ جاگ رہے ہو؟ یہ سب کچھ تو اللہ نے بنایا ہے، کہتا ہے بس میں ارادہ کرتا ہوں کن فیکون، ختم بات۔ تو یہاں بھی فرمایا وکلمہ، وہ میرا خاص کلمہ تھا، بس میں نے ارادہ کیا اور وہ بن گئے۔ تو کیا فرق ہے عام مخلوقات کے بنانے میں اور حضرت جی کے بنانے میں؟ فرمایا بنایا تو سب کچھ اللہ نے ہے، لیکن ظاہراً کچھ اسباب ہوتے ہیں بنانے کے۔ آپ اور میں جب پیدا ہوئے تو پیچھے والدین تھے، وہ سبب بنے، تو اللہ نے پھر ہمارے وجود میں ہمارا وجود لے کے آئے۔ عیسیٰ روح اللہ کے بنانے میں اس کے والد کی بھی ضرورت نہ تھی، وہ اسباب بھی ختم کر کے اپنی قدرت سے پیدا فرما دیا۔ اگر جاگو تو ایک توفہ اور دینا چاہتا ہوں، یہاں فرمایا وَكَلِمَتُهُ، وہ میرا کلمہ خاص ہے، اور ایک اور مقام پہ اللہ فرماتے ہیں إِلَيْهِ يَسْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ يَرْفَعُهُ، اور اللہ فرماتے ہیں جتنے یہ پاکیزہ کلمے ہیں، یہ پاکیزہ عبادات ہیں، جملے ہیں، یہ سارے کے سارے میری طرف آتے ہیں، ان کو میں بلندی دیتا ہوں، فوراً اٹھا لیتا ہوں۔ فوراً کیا کر لیتا ہوں؟ اٹھا لیتا ہوں۔ اگر تمہارے اعمال، تمہارے جملے میری توحید پہ مبنی ہوں، انہیں میں اٹھا لیا کرتا ہوں۔ تو جس سے میں نے کلمہ کن سے بنایا، جب اس پہ مشکل آئی تو اس کو بھی تو میں نے اوپر ہی اٹھا لیا، اس کو بھی میں نے اوپر ہی اٹھا لیا اور میں نے اس کو محفوظ کر لیا۔ اگر تم میری توحید کے ترانے پڑھتے رہو گے، جس طرح میں نے حضرت کو وہاں محفوظ رکھا ہوا ہے، اس طرح تمہارے عملوں کو بھی محفوظ رکھ کے جنت میں بہت سارا بڑھا چڑھا کے تمہیں اجر عطا فرماؤں گا۔ اللہ اکبر۔ فرمایا القاہا الی مریم، وہ بھیجا ہوا تھا مریم کی طرف، یعنی جبرائیل علیہ السلام نے آ کے بی بی مریم کے گریبان میں کیا مارا؟ پھونک مارا۔ وروح من، اور اللہ کی طرف سے ایک پیدا کی ہوئی روح ہم نے وہاں ڈال دی۔ یہاں یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ نے نعوذ باللہ اپنی روح نکال کے وہاں ڈال دی ہے۔ علامہ علوسی نے ایک دلچسپ واقعہ لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ نے، خلیفہ ہارون الرشید کے دربار میں علامہ واقدی موجود تھے، اور ایک نصرانی مناظر آ گیا تو کہنے لگا آپ بہت بڑے علامہ ہیں، میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے کہا ہے وروح منہ، کہ حضرت عیسیٰ کے اندر میں نے خاص روح ڈالی ہے، تو اس کا مطلب ہے نا کہ اس کے اندر آخر کچھ نہ کچھ اللہ کی طرف سے کوئی کرنٹ ورنٹ تو آ گیا ہے نا، کچھ اللہ کے قریبی تھے، اس کے جز تھے، تو تب کہا نا کہ میں نے اپنی طرف سے روح ڈالی ہے۔ انہوں نے کہا اچھا، تو اللہ کہتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِّنْهُ، جمیعاً منہ، آسمان و زمین جتنا بھی ہے یہ سب میرے ہی حکم سے بنا ہے۔ پھر اگر منہ سے مراد ادھر کرنٹ آیا تو یہ کرنٹ پھر سب میں آ گیا۔ اب اس کو لاجواب ہوا، پھر کلمہ پڑھنے پہ مجبور ہو گیا۔ تو جو تعریف قرآن کرتے ہیں، میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آپ ان آیات کو بڑی توجہ سے سماعت کریں، اس کا ترجمہ دیکھیں، غور و فکر کریں۔ قرآن یہ وہ عزت والی کتاب ہے، کسی بھی دھوکہ دینے والے کا دھوکہ کامیاب نہیں ہوتا، بلکہ جو اس کے ساتھ سچے دل سے جڑ جاتا ہے اللہ اسے عزت عطا کر دیتے ہیں۔ چلیں جی، فرمایا فآمنوا باللہ ورسلی، بس ایمان لاؤ سچے دل کے ساتھ اللہ پر، ورسلی، اور اس کے سب رسولوں پر، اور ولا تقولوا ثلاثہ، نہ کہو کہ تین خدا ہیں، نعوذ باللہ، سبحانہ
پاک ہے میرا اللہ ان تمام شریکوں سے، تمام کمزوریوں سے، ان یکون لہ ولد، یہ کہ ہو اس کی بھی کوئی اولاد، ان تمام عیبوں سے وہ پاک ہے، لہو ما فی السماوات وما فی الارض، اسی ہی کی بادشاہی ہے آسمانوں کے اوپر اور زمین کے اوپر، ذرے ذرے کا وہ خود مالک ہے، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، کافی ہے اللہ کام بنانے والا۔ سب کے کام کون کرتا ہے؟ اللہ۔ تو جو دل سے اسے پکارے گا اس کے کام تو اور زیادہ آسان ہو جائیں گے۔ اب ایک سوال کا جواب ہے، وہ جو نجران کا وفد آیا ہوا تھا عیسائیت کا، آل عمران میں پڑھ چکے ہیں، کچھ ان کے اشکالوں کے جوابات ہوتے رہے، ایک جواب یہاں بھی اس کو دیا گیا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں نہیں مانتے کہ یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کی شان کیوں گھٹاتے ہو؟ تو اللہ نے فرمایا، اللہ نے اس کو منہ توڑ جواب دیا کہ عیسیٰ علیہ السلام اس بات میں آر محسوس نہیں کرتے کہ وہ اللہ کے عابد بن کے رہیں، اس کے آگے جھکتے رہیں، اپنی جبین جھکاتے رہیں۔ او بے شرمو، تم ہی بے شرم ہو، کبھی عیسیٰ کو میرا بیٹا بنا رہے ہو، کبھی فرشتوں کو میری بیٹیاں بنا رہے ہو، نہ فرشتے میرے آگے جھکنے میں آر محسوس کرتے ہیں نہ عیسیٰ علیہ السلام۔ مفسرین کرام لکھتے ہیں کہ ساری رات حضرت عیسیٰ روح اللہ جہاں زیتون کے درخت کثرت کے ساتھ تھے، مصلی بچھا کے پوری رات اللہ کے آگے قیام، رکوع و سجود کر کے گزار دیا کرتے تھے۔ جس کو جتنا مقام ملا ہے اسی وقت ملا ہے، جتنا وہ اللہ کے آگے جھکتا گیا ہے اتنی اللہ نے اس کو بلندیاں عطا فرمائی ہیں۔ آج حکماء نے ریسرچ کرنے کے بعد بہت ساری باتیں لکھی ہیں کہ جو نظر کا مسئلہ ہے، دماغ کا مسئلہ ہے، کانوں کا مسئلہ ہے، سجدہ طویل کریں، سجدہ لمبا کریں، سجدہ لمبا کریں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں چہرے کی رونق ختم ہو گئی ہے، وہ سجدہ لمبا کریں، چہرے کی رونق بحال ہو جائے گی۔ آج دنیا ریسرچ کے بعد کہتی ہے سجدہ طویل کرو، تو کیا کملی والے کی راتوں کو یاد نہیں کر سکتے؟ میرے نبی کے تمہیں سجود نظر نہ آئے کہ بی بی عائشہ کہتی ہیں ساری رات کبھی قیام میں، کبھی رکوع میں، کبھی سجود میں، اور ساری رات قیام اللیل فرمانے کے بعد جب سیدہ کہتی یا رسول اللہ سب کچھ تو مل چکا ہے، اتنے لمبے قیام و سجود کا کیا مطلب؟ آگے سے مسکرا کے فرماتے ہیں افلا اکون عبدا شکورا، کیا عائشہ میں یہ نہیں چاہتا کہ معاشر کے میدان میں جب شاکرین کی لسٹ آئے تو پہلا نمبر میں آمنہ کے لال کا وہاں پہ لکھا ہوا۔ تو سمجھ یہ آتی ہے ہمیں کیا ہوتا ہے، ہم مصلی اس ٹائم بچھاتے ہیں جب کوئی تکلیف آتی ہے، اللہ والے مصلی اس ٹائم بچھاتے ہیں جس ٹائم وہ خوشی میں ہو، تکلیفوں سے بالکل بری ہو، اسی ٹائم سے یاریاں ان کی اللہ کے ساتھ لگی ہوئی ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے ہے نا کہ جو خوشیوں میں رب سے اپنا تعلق بنا لیتا ہے پھر پریشانیوں میں اللہ اسے اکیلا نہیں چھوڑا کرتے۔ چلیں جی، یہ اس کا جواب ہے لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله۔ بھائی صاحب دے بچے ویکھن مینوں بڑی خوشی ہو رہی ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے ایک سالے بنائے، تھوڑا سچا جانشین بنائے تے توحیدیاں دی جتنے بھی بچے نصارے نو اچھے جرنیل بنائے، شیر بنائے، ببر شیر ہی سونے لگدے گدڑ گدڑ تے مشرکاں دے ودے جو ہیں۔ فرمایا لن يستنكف المسيح ان يكون عبدا لله۔ بھائی صاحب ہمارے جماعتی انتہائی مخلص ساتھی، آپ سب ساتھی جانتے بھی ہیں، حاجی جمیل صاحب مراد ہیں، حاجی صادق صاحب بہت بڑی اللہ نے ان کو تقوی، فہم و بصیرت عطا فرمائی تھی، امیر صاحب تھے، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس کے بعد اگر کوئی بزرگوں میں نشانیاں رہ گئی ہیں تو چاندی ہیں، ایک قاری ظہور صاحب ہے رحمۃ اللہ اور اپنا حفظ اللہ تعالیٰ ذیرالعین والے، اور اسی طرح اپنے حاجی صاحب، یہ چند مخصوص ہمارے بزرگ ہیں، تو ان کی دیدار سے ہمیں ذرا دلی طور پہ تسکین ملتی ہے۔ اللہ سب موحدین بزرگوں کا، نوجوانوں کا سایہ دادر سلامت رکھے۔ چلیں جی، فرمایا لن يستنكف المسیح، ہرگز پیسے آر نہیں ہے حضرت مسیح کے لیے ان يكون عبدا للہ، یہ کہ وہ بندہ بنے اللہ کا۔ حضرت عیسیٰ کے لیے کون سی آر ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بنے؟ اس نے تو پہلی تقریر میں کہا تھا انی عبد اللہ، اس نے تو کیا فرمایا تھا؟ پہلی تقریر میں کہہ دیا تھا کہ میں اللہ کا بیٹا نہیں ہوں، اس کا نور نہیں ہوں، بلکہ میں کیا ہوں؟ اس کا بندہ ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ کوئی آر والی بات نہیں ہے
کہ وہ میرے آگے جھکے وَلَلْمَلَائِكَةُ الْمُقَرَّبُونَ، اور جتنے میرے مقرب فرشتے ہیں ان کے لیے یہ پیسے آر نہیں کہ وہ میرے آگے جھکیں۔ کوئی فرشتہ قیام میں ہے تو قیام میں ہے، کوئی رکوع میں ہے تو رکوع میں ہے، کوئی سجدے کے اندر ہے تو سجدے کے اندر ہے، اسی طرح وہ اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ، اور جو آر سمجھے اللہ کی بندگی کو، یہ عام ہے، کوئی بھی چاہے فرشتوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، جو بھی اللہ کے آگے جھکنے کو آر سمجھے، وَيَسْتَكْبِرْ، اور تکبر کرنے لگے کہ مجھے اللہ کے آگے جھکنے کی ضرورت نہیں ہے، معاذ اللہ، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، اکٹھا کرے گا اللہ ان سب کو اپنے پاس معاشر کے میدان کے اندر۔ یہ زمین کی جگہ بھی گواہی دے گی، فرائض ایک جگہ پڑھو، سنتے نوافل تھوڑا سا ہٹ کے پڑھا کرو، یہ جگہ بھی گواہی دے گی معاشر کے میدان میں، جہاں جہاں سجدہ کیا ہوگا وہ جگہ بھی گواہی دیں گی کہ مولا اس نے میری جگہ پہ سجدہ کیا تھا۔ یہ بہت سجدہ سب سے انتہائی عاجزی کی دلیل ہے، اور یوں سمجھو کہ اللہ کے رحمت والے قدموں کے درمیان سجدہ کرے۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، یہ جو نماز کا ذائقہ ہے، یہ چسکا کہہ لیں یا اس میں شیرینی کہہ لیں، یہ اللہ کرے ہم سب میں داخل ہو جائے۔ اس کی بھی اپنی لذت ہے، مزہ ہے۔ کچھ ایسے لوگ ہیں کہ وہ نماز پڑھنے میں تنگی محسوس کرتے ہیں، اللہ سب کا شرح صدر فرمائے، آسانیاں پیدا کروائے۔ کچھ ایسے ہیں کہ دل کرتا ہے کہ بندہ پڑھتا رہے، نہ پڑھے نہ کوئی دو چار رکعتیں بندے کی رہ گئی ہوں تو محسوس ہوتا ہے یار کوئی نقصان ہو گیا ہے، کوئی چیز گم سی ہو گئی ہے، پتہ نہیں کیا ہے، تو فوراً سمجھ آتی ہے کہ نماز یا نوافل یا سنتوں میں سے کوئی سریر ہے بھائی اس کو ادا کرو۔ تو یہ اللہ کی محبت کی بہت بڑی دلیل ہے کہ اللہ ہم سب کو اپنے آگے خلوص سے جھکنے والا بنا دے۔ پیچھے 5ویں پارے کے آخر میں پڑھا تھا یراؤن الناس، کچھ ایسے نمازی بھی ہیں جو لوگوں کو دکھاتے ہیں، وہاں ایسے کھڑے ہوتے ہیں بڑی مشکل کے ساتھ، تو وہ اشارہ تھا منافقین کی طرف۔ اور جو میرے نبی کے صحابہ تھے بڑے خشوع خضوع کے ساتھ وہ عبادت کرتے تھے، تبھی تو رب کہتا تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، میرا محبوب کبھی دیکھ یہ قیام میں ہوتے ہیں، کبھی رکوع میں ہوتے ہیں، کبھی سجدوں میں ہوتے ہیں، ان کا مقصد دنیا کے ڈالر والر نہیں ہے، یہ فقط مجھے راضی کرنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے ایسے دل سے مجھے راضی کرنے کی کوشش کی ہے کہ میں نے دنیا میں ہی اپنی رضا کے پروانے عطا کر دیا۔ تو نماز کی پابندی یہ بہت بڑا عظیم اللہ کی طرف سے تحفہ ہے، اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنا دے۔ آگے چلیں، کتنے میں بیٹھے؟ آج تو کوئی ایسی مشکل بات نہیں ہے، میں لگتا کل تقلید والے مسئلے تو تک آیا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایک میں کہتا سی میرا دل کرتا ہے میں نعرہ مارنے میں شکر بنوں مارا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس وہ لوگ جو ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جنہوں نے عمل کیے، کیسے؟ شریعت اسلامیہ کے مطابق، یہ اضافی جملہ کہتا ہوں اس کو ذہن میں بیٹھائیں، ایمان بھی لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے میرے نبی کی شریعت کے مطابق، وہ عمل صالح نہیں جس پہ مصطفیٰ اور صحابہ کی سنت کی مور نہ لگی ہوئی ہو، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، دے گا اللہ انہیں پورا پورا ان کا اجر، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، سبحان اللہ، اور مزید عطا فرمائے گا کچھ اپنے فضل سے۔ مزدور نے سارا دن مزدوری کی ہے، آپ سے طے تھا مثلا 1000 2000، آپ نے اس کا پیسے بھی دے دیے، مثلا 2000 دے دیے، آپ 500 اضافی دیتے ہیں، چلو یار افطاری وغیرہ کر لینا، تو کتنا خوش ہو جائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں پھر سنو، فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، پس بہرحال وہ بندے جو سچے دل سے ایمان لے کے آئے، وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور انہوں نے عمل کیے میرے محبوب کی شریعت کے مطابق، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، دے گا اللہ ان کے اجر، پوری پوری مزدوری عطا کرے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور کچھ اضافی نعمتیں بھی عطا کرے گا اپنے فضل سے۔ اب یہاں پہ سوال آ گیا، یہ اضافی چیز کیا دینا چاہتا ہے؟ جاگ رہے ہو؟
तोहफे खुदा की कसम 1 करोड़ रुपए अभी एक तरफ रखो तो जुमले का मुकाबला नहीं है। ये कौन सी चीज है? वयज़ीदुहुम मिन फज़लिही, कुछ मैं अपनी तरफ से फजल अता करूंगा। वो तेरी मेहनत का बदला ना होगा, वो तेरी नमाजों का बदला ना होगा, वो तेरे जिहाद का बदला ना होगा, वो तेरे रोजे का बदला ना होगा। ये कौन सा फजल है जो तू अपनी तरफ से देगा? अल्लाह कहते हैं वहां जन्नत में अपना दीदार करा, वहां जन्नत में अपना दीदार, सुभान अल्लाह, डेली क्यों आके नहीं, जन्नत में अपना दीदार करा दूंगा। ये कोई बंदा नहीं कह सकता कि ये मेरा अमल है जिसके बदले में अल्लाह ने अपना दीदार कराना है। तो रहमानी कहता है अगर खुदा का दीदार, रहमान का दीदार, वो भी उसका अपना फजल है, तो आमना के लाल का दीदार भी खुदा का फजल है, ये भी वहां होगा इंशाअल्लाह। वयज़ीदुहुम मिन फज़लिही, और कुछ इजाफी अपनी तरफ से फजल अता करेगा। व अम्मल्लज़ीना इस्तनकफू, और जिन लोगों ने आर समझा अल्लाह के आगे झुकने को, वस्तकबरू, और तकब्बुर किया, फयुअज़्ज़िबुहुम अज़ाबन अलीमा, पस देगा अल्लाह ने बड़ा दर्दनाक अज़ाब। वला यजिदून लहुम मिन दूनिल्लाह, न पाएंगे वो अपने लिए अल्लाह के अलावा वलियन, किसी को भी दोस्त न पाएंगे, वला नसीरा, न वहां पे कोई मददगार पाएंगे। 25वें पारे में पढ़ेंगे जितने भी ये दोस्त होंगे, अल्लाह बाज़ुहुम, अल्लाह फरमाते हैं ये जितने भी एक दूसरे के दोस्त होंगे, मुशरिक व काफिर, वहां पे दुश्मन बन जाएंगे। इल्लल मुत्तकीन, सिवाय मुत्तकी मुवैदों के। मुवैद यहाँ भी दोस्त हैं, कल माशर में भी दोस्त होंगे। मुशरिक आज कहता है ये मेरा पीर भाई है, इसने इसकी जो टोपी के नीचे निशानी है ये खास मेरा पीर भाई है। माशर के मैदान में पीर भी भूल जाएंगे मुरीदों को, और मुरीद भी भूल जाएंगे पीरों को। दुनिया में भी मुवहिदीन की मोहब्बत है, जो दिली मोहब्बत है, माशर के मैदान में भी इन्हीं की मोहब्बत सदा बहार रहेगी। अब सवाल आ गया, अगर चाहते हो, जाग रहे हो, अगर चाहते हो कि माशर में तुम्हें मोहब्बत मिले, अगर चाहते हो कि माशर में मैं अल्लाह का दीदार मिले, अगर चाहते हो जो माशर में मेरे नबियों के इमाम का दीदार मिले, दो चीज़ों को मजबूती से थाम लेना। कौन कौन सी? या अय्युहन्नास, ए औलाद आदम, कद जाअकुम बुरहानुम मिर रब्बिकुम, बेशक आ चुकी है तुम्हारे पास रोशन दलील तुम्हारे रब की तरफ से। इस बुरहान से मुराद आमना का लाल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये आ चुका है बुरहान बनकर, इसका वजूद खुद बहुत बड़ी दलील है, इसके मुजज़ात बड़ी हकानियत की दलील है, इसका चेहरा खुद बड़ी आज़म दलील है, इसका जिस्म अतर बड़ा अजीम दलील है। ये बुरहान आ गया है, ये दलील बन के आया है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ने पिछले पहले पारे में पढ़ चुके हो, अल्लाह ने फरमाया था अगर तुम्हें शक हो गया है जो कुरान मैंने अपने महबूब पे नाज़िल की है, फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिही वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाह इन कुंतुम सादिकीन। जो कुरान मैंने अपने बुरहान यानी महबूब पे नाज़िल की है, उसके साथ की एक सूरत भी नहीं बना सकते। और मेरे पीरो मुर्शिद सैयद अनायतुल्लाह शाह बुखारी रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाया करते थे, जिस तरह कुरान के साथ की कोई सूरत नहीं बना सकता, उसी तरह आमना के लाल के साथ की कोई सूरत नहीं बना।
اس لیے اللہ فرماتے ہیں یہ دو نعمتیں آ گئی ہیں، سن رہے ہو کہ نہیں؟ جاءکم برہان من ربکم، بے شک آ چکی ہے تمہارے پاس روشن دلیل تمہارے رب کی طرف سے، یعنی میرا نبی آ چکا ہے۔ برہان سے مراد آمنہ کا لال ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اور اتارا ہم نے ان کی طرف نورا، ایسی روشنی، انزلنا کیا کیا ہم نے اتارا یا نیچے سے آیا اتارا، ہم نے اتارا الیکم تمہاری طرف نورا مبینا، ایک ایسی روشن کتاب جو کہ بالکل صاف ہے۔ کون سی کتاب؟ قرآن۔ فرمایا میرا جاگ رہے ہو کہ نہیں بھائی؟ اگر میرا دیدار چاہتے ہو، میرے محبوب کا دیدار چاہتے ہو، اگر معاشر میں کامیابی چاہتے ہو، میرے قرآن کو بھی مانو، میرے قرآن کو بھی مانو۔ برہان سے مراد آمنہ کا لال ہے، کتاب سے مراد کتاب عظیم لا ریب قرآن ہے۔ فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اچھا نورا مبینہ سے بات یاد ہے، وہ دیہاتی تھے نا، آئے ملنے کے لیے تو مسئلہ پوچھا، کلمہ پڑھ لیا، باتیں سنتے سناتے رہے، رات کا وقت تھا، مدینے کے گرد و روا کے رہے، یا رسول اللہ جانا بھی ضروری ہے، پیچھے جو ڈیرہ ویرہ بالکل خالی ہے، اندھیرا بہت زیادہ ہے، چاند کی جو تاریخیں آخری ہیں، اندھیرا چھایا ہوا ہے، اب کیا کریں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا، دیہاتج کے نے سوٹی شریف آکے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ دے نبی نے اپنے سوٹے شریف دے نال انہاں دے سوٹے کو ملاتے انجے بسم اللہ پڑھتے چھوڑے آئے، اللہ وچو روشنی جاری فرمایا۔ آکے چلو یار ہونی ٹارچے، آج دنیا دی باشو ساڑھے کل موبائل اوہ جڑا باشو بم بلا دینا لیٹا ہی لگتا نیو خاندیاں لگی ہوئی اللہ اکبر۔ اب مسئلہ سمجھ، لاٹھی سے لاٹھی ملی ہے، روشنی پیدا ہو گئی۔ اب دو بندے تھے، مثال دینا چاہتا ہوں، وہاں پہنچے آدیوال کالج میں، ایک جا کہتا ہے میں نے منڈی روڈ جانا ہے، دوسرا کہتا ہے میں جھنگ سٹی جانا ہے۔ اب کیا کریں؟ دونوں کے گھر الگ ہیں، روشنی زیادہ ہے، کہتے ہیں جن کا کلمہ پڑا تھا انہوں نے کیا کیا تھا، اسی طرح ایسے ہم بھی کرتے ہیں، لاٹھیوں سے لاٹھی ملا کے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایسے چھوڑتے گئے، اللہ نے دونوں میں سے روشنی پیدا فرما دی۔ یہ معجزہ للنبی ہے، لاٹھی آمنہ کے لال کی تھی، روشنیاں پیدا کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا، اتاری ہم نے جناب کی طرف ایسی عظیم کتاب جو کہ سراسر روشن ہے، تو سمجھ آتی ہے جس طرح زہرن لاٹھی میں روشنی پیدا ہو گئی، جو قرآن کو سچے دل سے لگائے گا اللہ اس کا سینہ بھی نور ایمان سے مزین فرما دے گا۔ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، پھر وہ بندے جو ایمان لائے اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، پھر سوال ہے مضبوطی سے پکڑ لیا انہوں نے کس کو؟ زندہ باد اللہ کی رسی کو، بحبل اللہ، یہ حبل اللہ سے کیا مراد؟ اللہ کی رسی ہے، رسی سے کیا مراد؟ قرآن ہے۔ پیچھے پڑھ کے آیا ہے، اللہ نے فرمایا تھا لن فسام لہا، یہ ٹوٹتی نہیں ہے، سارے مل کے پکڑو گے کہیں ٹوٹ نہ جائے، فرمایا ٹوٹتی نہیں ہے، تمہاری کمزوری سے چھوٹ سکتی ہے۔ یہاں فرمایا ایمان لو اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور مضبوطی سے پکڑو اس کی رسی کو، فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، ضرور داخل کرے گا ان کو اللہ اپنی رحمت سے جنت کے اندر، وَفَضْلٍ، اور خاص فضل میں اللہ داخل کرے گا، وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور دکھائے گا ان کو اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ، یعنی جو قرآن والی سڑک پہ چل پڑا، جو قرآن کے پیچھے چل پڑا، اسے جنت والا راستہ مل گیا ہے، وہ جتنا اس پہ عمل کرتا جائے گا میں رحمت کی انگلی پکڑا کے جنت کا وارث بنا دوں گا۔
यस्तफ्तूनका, اے میرے نبی آپ سے سوال پوچھتے ہیں، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو اللہ بتاتا ہے تم کو کلالہ کے بارے میں۔ دیکھو کتنا شاہانہ کلام ہے۔ ہمیشہ ایسا ہوتا ہے محفل کی ابتدا میں بات شروع ہوئی نا، جس کے لیے بیٹھے تھے، درمیان میں اور باتیں ہوتی رہی۔ اچھا بھائی اب بات ختم کرنے لگے ہیں تو بات اصل نہ بھول جانا جس کے لیے محفل سجائی تھی۔ سورت نساء تھی نا، عنوان ابتدا او یتیم بچوں کے مسائل، وراثت، یہ وہ بیان ہو چکا ہے۔ اب درمیان میں بہت سارے مسئلے سنا دیے، توحید کو مانو، اس سے نکاح کرنا ہے، اس سے نہیں کرنا، شرک کے قریب نہیں جانا، نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہیں جانا، پانی نہ ہو تو تیمم کر لینا ہے، اور میرے نبی کو فیصل و جج ماننا ہے، اطیع اللہ و اطیع الرسول و اولی الامر۔ یہ سارے مسائل بیان کر کے پھر جہاد کے مسئلوں پہ آ گئے، وہ بیان کیا، پھر قصاص کے مسئلے بیان کر دیے، پھر اگر اچانک مومن کوئی فوت ہو جاتا ہے کسی کے ہاتھوں، اس کی دیت کا مسئلہ بیان کیا، پھر فرمایا ہجرت کرو میرے راستے پہ، اگر راستے میں کوئی مر گیا ہجرت کا ثواب ملے گا، جہاد کرو میرے راستے میں، کیوں نہیں نکل رہے جو بیچارے وہاں گرفتار ہیں ان کو رہائی، مسئلے بیان کیے۔ پھر فرمایا اگر تم جنگ میں ہو یا سفر شرعی ہو تو نماز قصر پڑھا کرو، 4 کی بجائے تم نے کتنی پڑھنی ہے؟ 2 رکعتیں۔ 77 کلومیٹر سفر ہو، 15 دن سے کم رہنا ہو تو وہاں پہ 4 رکعتی نماز 2 رکعتی پڑھیں گے۔ پھر فرمایا میدان جہاد میں اکٹھی نماز نہ پڑھنا، کہیں کافر حملہ نہ کر دیں، 2 جماعتیں بنا لینا، ایک امام صاحب کے ساتھ رکعت پڑھے، ایک بارڈر پہ ڈیوٹی دے، پھر وہ آ جائے وہ پڑھے اور دوسری رکعت پوری کر کے نماز پوری کر لے، اور جو پہلے تھے وہ آ کے اپنی رکعت پوری کریں، تم جہاد میں بھی رہو گے پوری نماز تمہیں ملے گی۔ اسی طرح چلتے چلتے پھر فرمایا انا انزلنا الیک الکتاب بالحق، ہم نے حق سے بھری ہوئی کتاب تم پہ نازل کر دی ہے، جب بھی فیصلہ کرو تو اس سے کرو۔ پھر کہا میرے نبی کے صحابہ کا راستہ نہ چھوڑ دینا، نولیہ ما تولی ونصلیہ جہنم وساءت مصیرا، ان کا راستہ چھوڑ دو گے جہنم ملے گی۔ آگے ساتھ کہا ایک عمل ایسا ہے جو میری ذات کے متعلق ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، شرک کر کے نہ آنا، توحید کو ماننا، میرے نبی کی سیرت کو ماننا، ان کے چاہنے والوں کو ماننا، میں تمہیں جنت عطا کروں گا۔ پھر بات چھیڑ دی یتیم بچیوں سے نکاح کرنے میں کوئی حرج نہیں، لیکن ان کے ساتھ ظلم زیادتی نہ کرنا، ان کو حق مار دینا۔ پھر کہا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا، او ایمان کا نعرہ لگانے والو دل سے ایمان لے کے آؤ، ایسا ایمان لے کے آؤ جس طرح میرے نبی کے صحابہ ایمان لے کے آئے۔ پھر فرمایا جہاں میری توحید کے خلاف باتیں ہو رہی ہوں وہاں نہ بیٹھنا، اگر بیٹھو گے وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ، تم بھی انہی جیسے بن جاؤ گے۔ پھر فرمایا منافقوں کے پلڑے میں نہ جانا، جس طرح وہ نمازیں پڑھتے ہیں جی اکتائے ہوئے ایسے نہ پڑھنا، ورنہ سزا تمہارے لیے جہنم شدید ترین ہوگی۔ پھر فرمایا اونچی آواز سے کسی کا گلہ شکوہ نہ کرنا، ہاں اس کے لیے اجازت ہے جس پہ ظلم ہو گیا ہو وہ اپنی بات کہہ سکتا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہے، یہ میرا پیسہ کھا گیا ہے، میری عزت پہ حملہ کرنا چاہتا ہے، میرا دفاع کرو، اس کے لیے تو اجازت ہے۔ پھر فرمایا اگر تم میری توحید کا نعرہ لگاؤ، آدھے نبیوں کو مانو آدھوں کو نہ مانو، درمیان میں نیا راستہ نکالو گے میرے قرآن و سنت کو چھوڑ کے، اولئک هم الکافرون حقا، میں کہہ رہا ہوں کہ وہ پکا سچا کافر ہے، تو اس کے برعکس کہا جو قرآن و سنت کو مانتا ہے میرے نزدیک وہ پکا مومن ہے۔ پھر کہا تکلیفیں آتی رہتی ہیں، حق بیان کرو گے گھبرا نہ جانا۔ عیسیٰ نے بیان کیا تھا مشکل آئی تھی جیسے میں نے اس کی حفاظت کی تھی، اے قرآن سنانے والوں تم بھی ڈٹ کے قرآن سنانا، میں تمہاری حفاظت کروں گا۔ پھر فرمایا ہم نے جناب پہ وہی نازل کی ہے، فقط آپ پہ نہیں کی، ہم نے نوح پہ بھی کی تھی، ہم نے ابراہیم پہ بھی کی تھی، اسحاق پہ بھی کی تھی، اسماعیل پہ بھی کی تھی، یعقوب پہ بھی کی تھی، یونس پہ بھی کی تھی، الی آخری۔ یہ سب نبی حق والے تھے، میرا مصطفیٰ بھی حق والا نبی ہے۔ جس طرح ان کے پیچھے چلنے والوں کو میں نے کامیاب کیا ہے، اسی طرح میرے مصطفیٰ کے پیچھے چلنے والوں کو بھی میں کامیاب کروں گا۔ پھر فرمایا اتنے رسول کیوں بھیجے، ایک بھی کافی تھا حجت پوری کرنے کے لیے، تاکہ کل کوئی یہ نہ کہہ دے ہمارے پاس رسول نہیں آئے تھے۔ یہ باتیں کرتے کرتے پھر فرمایا آؤ تم عمل کرو نیک صالح، ایمان قبول کرو، تمہیں تمہاری مزدوری بھی دوں گا، کچھ اضافی پیکج بھی لگا کے اپنا دیدار بھی عطا کر دوں گا۔ پھر فرمایا آسان چاہتے ہو یا
ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. ایک میرا برہان مصطفیٰ آ گیا ہے، ایک میرا قرآن آ گیا ہے، ان پہ چلتے جانا. جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آ کے بات ملا دی ہے. سورت نساء تھی، بات یتیموں کی چل رہی تھی، وہیں آ کے کلام کو بند کر دیا ہے. دنیا کو پتہ چل جائے جو بھول جائے وہ انسان ہوتا ہے، جو بھولنے سے پاک ہو وہ رحمان ہوتا ہے. اگر بندہ صبح بات کوئی اور کرے شام اور کرے. پڑھے لکھے حضرات جو کتاب پڑھنے کا شوق رکھتے ہیں، ایک صفحے پہ کچھ ہو دوسرے پہ مصنف کچھ لکھے، بندہ اکتا جاتا ہے یار کیا کہنا چاہتا ہے، اس کی تو سمجھ نہیں آ رہی. یہ تو اللہ کا کلام ہے، جہاں سے بات شروع کی تھی وہیں آ کے ملا کے. میں نے ابتدا میں حقیقت کہا تھا یہ پھول ہیں، پھول ان کو ملاتے جائیں گے تو مالا بنتی جائے گی. یہ قرآن اپنا اثر رکھتا ہے، یہ کسی انسان کا کلام نہیں، یہ کس کا کلام ہے؟ رحمان کا کلام ہے. چلیں جی پتنی ناراض بیٹھے ہو کے پوری صورت کا خلاصہ عرض کر دیا. سنیں ذرا. فرمایا یستفتونکا، پوچھتے ہیں میرے نبی آپ سے، قل اللہ یفتیکم فی الکلالہ، کہو اللہ بتاتا ہے تمہیں کلالہ کے متعلق. یہ کلالہ وہ شخص ہوتا ہے جس کے نہ اصول ہو نہ فرو، یعنی نہ باپ نہ دادا، فرو یعنی بیٹا پوتا کچھ بھی نہ ہو، بیچارہ تن تنہا. ان امرؤ ہلکا، اگر کوئی مر جائے، لیس لہ ولد، اور نہ ہو اس کی کوئی اولاد، ولہ اختن، اور ہاں اس کی ہو بہن، فلا نصف ما ترکا، تو آدھا مال اس بھائی کا اس بہن کو مل جائے گا. وہو یرثھا، اور بھائی وارث ہوگا. ان لم یکن لہا ولد، اگر نہ ہو اس بہن کی کوئی اولاد تو پھر اس بھائی اس کا وارث بن جائے گا. فإن كانت اثنتین، پھر اگر ہو دو بہنیں، فلہما الثلثان مما ترک، تو ان کے لیے 2/3 ہے جو وہ مال چھوڑ کے گیا ہے. وَإِن كَانُوا إِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً، اگر ہوں کئی بھائی اور کئی بہنیں مرد اور عورتیں، فَلِلذَّكَرُ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ، تو مرد کے لیے برابر ہے 2 عورتوں کے حصہ. یہ نہیں، میں اس کی پیچھے مثال بھی عرض کر چکا ہوں. ایک بندہ فوت ہو گیا ہے، اس کا ایک بیٹا ہے 2 بیٹیاں ہیں، مثال کے طور پہ 1 لاکھ روپے چھوڑ کے وہ مر گیا ہے، تو 50,000 بیٹے کو مل جائے گا اور 25 دونوں بیٹیوں کو مل جائے گا. تو یہ مسئلے بھی ضروری ہیں. جہاں ہم بیٹوں کے لیے وراثت چھوڑتے ہیں ہمیں بیٹیوں کو بھی حق دینا چاہیے. جہیز دیتے ہیں 5-5 10-10 لاکھ کا، اس کے لیے بہتر عمل یہ ہے کہ ان کا جو حصہ بنتا ہے اس کو کہا جائے بیٹی یہ تیرا حصہ بنتا ہے، اب تو چاہے تو جو سامان لے لے یا اپنے پاس پیسے رکھ، تیری مرضی ہے، تاکہ معاشرے میں مجرم نہ بنے. یبین اللہ لکم، بیان کرتا ہے اللہ تمہارے لیے، ان تضلوا، یہ کہ تم بھٹکے نہ پھرو. واللہ بکل شیء علیم، اور میرا اللہ ہر چیز کا پوری طرح علم رکھتا ہے. الحمدللہ. آگے پڑھیں گے، بس ٹائم ختم. آخر دعوانا الحمدللہ، باقی انشاءاللہ صبح پڑھیں گے. الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وآل بیتہ وطرتی. ہلکی بار چند بار سارے بولے بدن جو بڑا سبق ہوگا نا نوٹ کی کرنا بھائی، لیکن جاؤ نا نہیں انشاءاللہ ہوگا. آپ سب آپ نوٹ فرمائیں. جمعرات کو کل پڑھ لیں گے تھوڑا سا کہ فارغ رہنا چاہتے ہیں. چلو جو ٹائم قرآن میں گزر جائے وہ ذرا مزیدار ہو جاتا ہے، یہ آسان ہو جائے گا. انشاءاللہ پڑھیں گے جی انشاءاللہ تعالی. جمعے کو صرف چھٹی ہوتی ہے، صبح چونکہ جمعہ آ جاتا ہے پھر عصر میں وہی سبق شروع ہو جاتا ہے. جمعرات کو پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اللہ ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرمائے، جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب کے سینوں کو اپنی سچی کتاب کے نور سے بھر دے، شرک و بدعات کے اندھیرے ختم فرما دے. سب کو وسیع حلال کا رزق عطا فرمائے، بیماروں کو شفائے تامہ عطا فرمائے. جتنے مسلمان فوت ہو گئے اللہ ان کی مغفرت فرما دے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وعملا صالحا وشفاء من کل داء. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.